السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. جی الحمدللہ، ہم سلاسی مزید فی کے ابواب پڑھ رہے ہیں۔ سلاسی سے مراد تین اور مزید سے مراد یہ ہے کہ حروف مادہ یعنی کہ تین ہوتے ہیں عام طور پر۔ تین حروف مادہ کے علاوہ کوئی اور حرف بھی اس میں ایڈ ہوا ہو۔ باب افعال کو ہم نے دیکھا، باب تفعیل کو دیکھا، باب مفعلہ کو دیکھا۔ باب افعال میں ہم نے دیکھا کہ ماضی کا وزن تھا افعلا، مضارع تھا یفعلو، افعالن مصدر۔ باب تفعیل میں ہم نے دیکھا فعل یفعلو تفعیلن، اس کا مصدر، یعنی کہ اس میں جو ہے وہ پہچان مضارع کی علامت مضارع پیش والا اور عین کلمہ زیر والا ہوتا ہے، جبکہ باب تفعیل میں علامت مضارع پیش والی اور عین کلمہ کے اوپر تشدید ہمیں نظر آتی ہے۔ باب تفعیل کی جو مین پہچان ہے وہ تشدید ہے۔ آج ہم انشاءاللہ باب مفعلہ کو پڑھیں گے۔ باب مفعلہ کے اندر اس کی خصوصیات، اس کے ترجمے کے حوالے سے بات کریں گے۔ باب افعال کی جو مین خصوصیت تھی وہ متعدی تھی اور یک بارگی کا مفہوم تھا، جبکہ باب تفعیل کی جو مین خصوصیت اس میں ہم نے دیکھا کہ اس میں بتدریج یعنی کہ کام کے وقفے وقفے کا اور لگاتار ہونے کا مفہوم پایا جاتا تھا، اور یہ باب کو یعنی کہ متعدی معنی میں بھی استعمال کرتا ہے، ہوتا ہے فعل کو، اور کسی فعل کو اگر مختصراً بیان کرنا ہو تو اس کے لیے بھی باب تفعیل کو چوز کیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم باب مفعلہ کے اوپر بات کریں گے۔ ثلاثی مزید فی کے ابواب کے نام ہی ان کے مصادر ہوتے ہیں، ان کے مصدر کا وزن جو ہے وہ ان کے باب کے وزن پر ہی ہوگا۔ جیسے مفعلتن، ٹھیک ہے، مفعلتن اس کا مصدر ہوگا۔ تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ اس میں استعمال ہونے والے عام روزمرہ کے جو ہمارے اردو بول چال میں ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ باب مفعلہ پہ کیسے فٹ آتے ہیں۔ جیسے مقابلہ، ٹھیک ہے، عام بول چال میں ہم استعمال کرتے ہیں مقابلہ، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا۔ مشاہدہ، مجاہدہ، مناظرہ اور مراسلہ، مطالبہ، محاصرہ، مقاتلہ، معاشرہ، ٹھیک ہے۔ تو مطالبہ یہاں پر لکھا گیا ہے، یہاں پر یہ مسٹیکنلی زبر دونوں پر آ گئی، یہاں پر پیش ہی آنی ہے، اور ان کے حروف مادہ بھی آپ دیکھ سکتی ہیں کہ میم، الف اور آخر والی جو ہا ہے یا گولتا ہے، اس کو ہٹا کر جو باقی کے حروف بچیں گے وہ اس کے حروف مادہ ہیں۔ قاف، با، لام، شین، ہا، دال، اسی طرح سے آپ یہ سارے دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر۔ مفعلہ ثلاثی مزید فی کا باب نمبر 3 ہے۔ میم سے کلمہ شروع ہوگا، فا کلمہ کے بعد ایک الف آئے گا، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ریڈ کلر میں میں نے لگایا ہوا ہے، اور آخر میں گول تا آئے گی، اور یہ اس کے مصدر کی پہچان ہے، یعنی کہ یہ کلمہ کہاں سے شروع ہوگا؟ میم سے، میم کے اوپر پیش ہوگی، اور فا کلمہ جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا اس کے ساتھ زبر کے ساتھ، اور فا کے بعد ایک الف نظر آئے گا، اور آخر میں ہمیں گول تا نظر آئے گی، یعنی کہ ایک دو تین حروف اس کے مصدر میں اضافی ہوں گے حروف مادہ کے علاوہ۔ فعل ماضی بنانے کے لیے باب مفعلہ میں فعل ماضی ہم کیسے بنائیں گے؟ سب سے پہلے فا کلمہ کے بعد الف لگائیں گے، فا کلمہ زبر والا ہے، اور اس کے بعد ایک الف کا اضافہ کریں گے، آئین کلمہ پر زبر دیں گے تو فا بن گیا، اور اس کے بعد ماضی کا آخری حرف چاہے وہ کسی بھی باب سے ہو ہمیشہ زبر ہی آئے گی۔ تو یہ ہمارے پاس بن گیا فعل ماضی کا وزن باب مفعلہ سے فعلہ، فعلہ، ٹھیک ہے۔ فا کے بعد ایک الف کا اضافہ ہوا تو ماضی میں ایک الف اضافی ہے حروف مادہ سے۔
फाला। ठीक। उसके बाद फ़ाला फिल माजी की गर्दान हम देख लेते हैं बाब मुफ़ाला से। मुज़क्कर गायब में वाहिद में होगा फ़ाला, फ़ाला, फ़ालू, फ़ालत, फ़ालता, फ़ालना। मुज़क्कर हाजिर हो जाएगा फ़ालता, फ़ालतुमा, फ़ालतुम, फ़ालती, फ़ालतुमा, फ़ालतुन्ना, फ़ालतू, फ़ालना। तो ये फेल माजी की गर्दान होगी, और माजी बनाने की गर्दान बनाने का तरीका हम पहले सीख चुके हैं, तरीका वही रहेगा। फेल मुजारे की पहचान। फेल मुजारे अलामत मुजारे से पहचाना जाता है, यानी कि कलिमा शुरू हो रहा हो या, ता, हमजा और नून के साथ। हमजा वाहिद मुतकल्लिम के लिए इस्तेमाल हुआ होगा, और नून जो है वो जमा मुतकल्लिम के लिए इस्तेमाल हमें नजर आएगा। तो इन अलामात से हम पहचानते हैं कि ये फेल मुजारे है, और आप सब जानते हैं कि मुजारे में हम हाल और मुस्तकबिल दोनों का तर्जुमा करते हैं। फेल मुदारे बनाने के लिए बाब मुफ़ाला से अलामत मुजारे पेश वाली होगी। अब हमने देखे सलासी मजीद फी के जितने भी अबवाब पढ़े, उनमें अलामत मुजारे अभी तक पेश वाली पढ़ी, यानी कि बाब इफ़ाल भी अलामत मुजारे पेश वाला था, बाब तफ़ईल भी अलामत मुजारे पेश वाला था, और बाब मुफ़ाला भी अलामत मुजारे पेश वाला है। इससे पहले हमने फ़ेल माजी मजहूल सलासी मुजर्रद में जब पढ़ा, तो उसमें भी अलामत मुजारे पेश वाला था, यानी कि चार पॉसिबिलिटीज हमारे सामने आ गई अलामत मुजारे पेश वाले होने की। इसके अलावा सलासी मुजर्रद में हमने चाहे वो बाब नून था, चाहे वो बाब सीन था, चाहे वो बाब दौद था, यानी कि जो भी कोई बाब था, अलामत मुजारे जबर वाली ही थी सलासी मुजर्रद मारूफ में। मजहूल में हमने पेश पढ़ी थी। और उसके बाद अब हम पेश पढ़ रहे हैं बाब इफ़ाल अलामत मुजारे पेश, बाब तफ़ईल अलामत मुजारे पेश, और बाब मुफ़ाला अलामत मुजारे पेश। ठीक है। तो सबसे पहली निशानी हमारे पास आ गई अलामत मुजारे पेश वाली है। फा कलिमा जबर वाला, और इसके बाद एक अलिफ आएगा, युफा। ठीक है। आइन कलिमा जेर वाला होगा, यानी कि अलामत मुजारे पेश वाली पहचानने के बाद एक जो बड़ी पहचान है वो है फा कलिमा के बाद अलिफ का इजाफा। ये बताएगा कि ये बाब कौन सा है, ये बाब मुफाला है। ठीक है। और आइन कलिमा जेर वाला है, और उसके बाद लाम कलिमा हमें पेश वाला ही नजर आएगा। तो ये बन जाएगा युफाइलू, यानी कि मुजारे अगर नॉर्मल है, रेगुलर मुजारे है, तो आइन लाम कलिमा आपको पेश वाला नजर आएगा। अगर मुजारे मंसूब या मजजूम हुआ है, तो वो उसके अकॉर्डिंग, यानी कि मजजूम होगा तो आइन लाम कलिमा जो है वो आपको साकिन भी मिल सकता है, और अगर मंसूब होगा तो लाम कलिमा आपको जबर वाला भी मिल सकता है वाहिद के सीगों में। ठीक है। तो ये बाबे मुफाला फेल मुजारे का हो जाएगा वजन युफाइलू। फाला माजी, युफाइलू मुजारे, और मुफालतन मजदर हो गया हमारे पास। तो युफाइलू की गर्दान अब हम देख लेते हैं फेल मुजारे से। युफाइलू मुजक्कर गायब वाहिद का सीगा मुसन्ना हो जाएगा युफाइलानी, जमा हो जाएगा युफाइलूना। उसके बाद मुअन्नस गायबा आ गया, तुफाइलू, तुफाइलानी, युफाइलना, छठे सीगे में आकर तब्दीली आ जाती है। और फिर आगे हम देखते हैं तुफाइलू, तुफाइलानी, तुफाइलूना, तुफाइलीना, तुफाइलानी, तुफाइलना, और उफाइलू, नुफाइलू। तो ये हमारे पास फेल मुजारे की बाब मुफाला की गर्दान होगी। सिर्फ वजन हमारे पास अगर होगा बाब का, तो हम इंशाल्लाह इसकी गर्दान उसी पैटर्न से बनाएंगे जिस पैटर्न से हम पहले गर्दाने बनाते हुए आए हैं। तो इसमें भी कोई गर्दान बनाने में कोई तब्दीली नहीं है, सिर्फ वजन आपने याद करना है कि बाबे मुफाला माजी का वजन होगा फाला, और मुजारे का वजन होगा युफाइलू, और मजदूर हो जाएगा मुफालतन। अच्छा, फेले अमर अब बनाने का तरीका। ये फेले अमर बनाने का तरीका थ्रू आउट जो है वो अबवाब यही रहेगा, यानी कि हाजिर के सीगे से बनेगा, यानी कि मुजारे के हाजिर के सीगा। तो और मुजारे का हाजिर का सीगा आप देख सकती हैं कि मुजक्कर हाजिर में तुफाइल है, और मोनस हाजिरा में तुफाइलीना है। तो इसको हमने सबसे पहले यहाँ पर देख लिया कि मोनस मुजक्कर का तरीका अब यहाँ हम देख रहे हैं
کہ حاضر کا سیغے سے بنے گا حاضر کا سیغہ تفاعلو، علامت مضارع تا کو ہٹا دیں گے پہلے سٹیپ میں، اور دوسرے سٹیپ میں ہم مضارع کو اخف کر دیں گے، یعنی کہ مضارع کو مجزوم کر دیں گے۔ تو جب مضارع مجزوم ہوگا تو لام کلمہ کے اوپر آپ کو ساکن حرف نظر آئے گا۔ جب اگر جمع کا یا مثنیٰ کا سیغہ ہوگا تو ان کے نون گر جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس اگر پڑھا جا رہا ہو تو سیغہ تیار ہے، اور اگر نہیں پڑھا جا رہا تو ہمزۃ الوصل لگائیں گے۔ اب چونکہ یہاں پر یہ پڑھا جا رہا ہے کہ پہلا حرف جو ہے وہ حرکت والا ہے، وہ پڑھا جا رہا ہے، تو اس میں حمزۃ الوصل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فعل امر کا وزن باب مفعلہ میں ہمارے پاس آ گیا فاعل۔ ٹھیک ہے، فاعل، یہ ہمارے پاس وزن آ گیا۔ تو فعل امر کی گردان ہم دیکھ لیتے ہیں باب مفعلہ سے۔ مذکر حاضر ہو جائے گا فاعل، مثنیٰ ہو جائے گا فاعلہ، جمع ہو جائے گی فاعلو۔ اسی طرح سے مؤنث حاضرہ میں تو فاعلین، حاضر کا صیغہ تھا فعل مضارع میں، اس کی علامت مضارع ہٹا دی تو فاعلین بن گیا، اور اس کے بعد اس کی نون بھی ہم نے گرا دی کیونکہ مضارع کو ہم نے اخف کرنا تھا، یعنی مجزوم کرنا تھا، تو یہ جو نون ہے وہ گر جائے گی، تو یہ فاعلی بن گیا ہمارے پاس۔ اور مثنیٰ میں فاعلہ، اور جمع میں تو فاعلنا صیغہ تھا اوریجنل، یعنی کہ جو مضارع کا مؤنث حاضرہ جمع کا صیغہ تھا وہ تو فاعلنا تھا، تو علامت مضارع ہٹا دی فاعلن بن گیا۔ یہ نون نہیں گرے گا کیونکہ یہ نون اعرابی ہے، یہ مؤنث کی جمع کی علامت ہے، اور جب ہم نے مضارع کو مجزوم یا اخف کیا تھا تو اس صورت میں بھی ہم نے یہی دیکھا تھا کہ جمع کے مؤنث کے نون نہیں گرتے، وہاں پر ان پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تو فعل نہیں بنانے کے لیے اب کیا کریں گے کہ اب پھر ہم اس کا صیغہ لیں گے، حاضر کا فعل مضارع کا حاضر کا صیغہ، جیسے ہم نے فعل امر بنانے کے لیے لیا تھا۔ علامت مضارع سے پہلے ہم لا لگا دیں گے، لام زبر الف لا، جس کا مطلب نہیں کا ہوتا ہے، اور علامت مضارع کو ہم اخف کر دیں گے، مجزوم کر دیں گے۔ اگر واحد کا صیغہ ہوگا تو آخری حرف ساکن ہو جائے گا، اور مثنیٰ اور جمع کا ہوگا تو نون گر جائے گا۔ تو یہ ہمارے پاس اس کی جو ہے وہ شکل آ گئی فعل نہیں کی، لا تفاعل۔ ٹھیک ہے، لا تفاعل، اور فعل نہیں کا ترجمہ مت کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ کام کرنے سے روکا جا رہا ہوتا ہے۔ تو فعل نہیں کی گردان ہمارے پاس آ گئی مذکر حاضر میں لا تفاعل، لا تفاعلا، لا تفاعلو، تفاعلینا سے ہم نے جو ہے وہ اس کو مضارع کو مجزوم کیا، اور شروع میں ہم نے لا لگا دیا، تو یہ بن گیا لا تفاعلی، لا تفاعلا مثنیٰ، اور جمع کا صیغہ ہو گیا لا تفاعلنا۔ ٹھیک ہے، تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسم الفاعل بنانے کے لیے یہ بھی طریقہ سیم ہے، جیسے ہم نے باب فعل میں بنایا، جیسے ہم نے باب تفعیل میں بنایا، اور آپ ہم باب مفعلہ میں بھی اسی طریقوں کو فالو کریں گے۔ فعل مضارع سے بنے گا، یعنی کہ فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہم نے لے لیا، علامت مضارع ہٹا کر میم پیش منہ لگا دیں گے، تو یہ ہمارے پاس مفاعلون بن گیا، کیونکہ یفاعلو تھا وزن، علامت مضارع یا کو ہٹا کر میم پیش منہ لگا دیا۔ اور اگر آئن کلمہ زیر والا ہوگا تو یہ ہمیں بتائے گا کہ یہ اسم الفاعل ہے، اور اگر آئن کلمہ زبر والا ہوگا تو یہ ہمیں بتائے گا کہ یہ اسم المفعول ہے۔ اور یہ تھرو آؤٹ دی ابواب، یعنی کہ تمام ابواب میں یہ پیٹرن سیم رہے گا۔ جب بھی کبھی قرآن پاک میں ہمیں میم پیش منہ نظر آئے اور وہ ایک اسم ہو، تو دوسری اس کی جو پہچان کہ آئن کلمہ اگر زیر والا ہے تو وہ جو ہے ہمارے پاس کیا ہوگا، اسم الفاعل ہوگا، اور اگر زبر والا ہوگا تو وہ اسم مفعول ہوگا۔ تو یہ ہمارے پاس مفاعلن یعنی کہ کام کرنے والا۔ اور اسم الفاعل جب اسم آ جائے گا تو اسم کو اعرابی طور پہ ہم تینوں طرح سے دیکھتے ہیں، مرفوع، منصوب اور مجرور۔ واحد اگر اسم ہوگا تو وہ ہو جائے گا مفاعلن، مرفوع فارم میں، مثنیٰ ہو جائے گا مفاعلانی، اور جمع ہو جائے گا مفاعلون۔ اسی طرح سے منصوب میں مفاعلن، اور مثنیٰ میں ہو جائے گا مفاعلینی، اور جمع میں ہو جائے گا مفاعلینا۔ اسی طرح سے مجرور میں ہو جائے گا مفاعلن، مفاعلینی، مفاعلینا۔ ٹھیک ہے، تو یعنی کہ منصوب اور مجرور، مثنیٰ اور جمع جو ہے وہ دونوں سیم رہتے ہیں۔
तो ये हमारे पास मुज़क्कर इस्मुल फाइल की गर्दान आ गई। और अगर मोनस की गर्दान बनानी हो तो इसी पैटर्न पर आगे हम गोल दा लगा देंगे, मुफ़ाइलतुन। ठीक है। और उसी तरह से फिर मुफ़ाइलतन और मुफ़ाइलतिन। और फिर आप जानते हैं कि मुसन्ना कैसे बनती है इससे, मोनस की मुफ़ाइलतानी और मुफ़ाइलतैनी, मुफ़ाइलतैनी और मुफ़ाइलातुन, मुफ़ाइलातिन, मुफ़ाइलातिन। ठीक है, लिखी हुई नहीं थी, मैंने ऐसे ही आपके लिए पढ़ दी कि अगर इसमें इस्मुल फाइल एज अ मोनस आए तो फिर इसकी गर्दान कैसे बनाएंगे। बाब मुफाला, इस्मुल मफूल बनाने का तरीका फिल मुजारे से बनेगा। युफाइलु, अलामत मुजारे हटाकर मीम पेश मुंह लगा देंगे, सेम पैटर्न। और जो आइन कलीमा है वो जबर वाला होगा। अब इसमें और इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल में फर्क सिर्फ आइन कलीमा की जबर और जेर का होगा। अगर आइन कलीमा जेर वाला है तो इस्मुल फाइल, और अगर आइन कलीमा जबर वाला है तो इसमें मफूल। इस्मुल फाइल और इसमें मफूल इसकी जबर और जेर से ही पहचाने जाते हैं। मफूल का मतलब है कि काम का असर जिस पर हो वो मफूल होगा। ठीक है, तो इसी तरह से मुजक्कर इसमें मफूल बाब मुफाला की गर्दान देख लेते हैं। मरफू फॉर्म में मुफाअलुन, और मंसूब फॉर्म में मुफाअलन, और मजरूर फॉर्म में मुफाअलिन हो जाएगा। मुसन्ना में मुफाअलानी और जमा में मुफाअलूना, ये मरफू फॉर्म आ गए। और मंसूब और मजरूर में मुफाअलैनी, मुफाअलैनी, और जमा में हो जाएगी मुफाअलीना, मुफाअलीना। मंसूब और मजरूर मुसन्ना और जमा दोनों सेम होते हैं। तो इसी तरह से अगर आपने इसका मोनस का बनाना हो तो वो आप खुद बना सकते हैं इंशाल्लाह। बनाकर आप होमवर्क ग्रुप में सेंड कर दें, मैं इंशाल्लाह उसको चेक कर लूंगी। बाब मुफ़ाला की खसूसियात, जैसे हमने बाकी अबवाब की खसूसियात पढ़ी हैं, खसूसियात पढ़ने के बाद ही हम इसकी ट्रांसलेशन, इसके तर्जुमे पर बात कर सकते हैं कि इसके अंदर एक तो मशारका पाया जाता है, दूसरा मुकाबला पाया जाता है, तीसरा मुबालगा पाया जाता है, मुतादी माना में आता है, और कभी कभी ये फेल लाजिम के माना में भी इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम मुशारका देख लेते हैं कि मुशारका क्या होता है। मुशारका का मतलब होता है इश्तराक। ठीक है, इश्तराक का मतलब होता है कि एक ही काम में एक से ज्यादा अशखास का शामिल होना मुशारका कहलाता है। मुशारका दो अशखास या दो ग्रोह भी हो सकते हैं, यानी कि एक काम को करने के लिए दो शख्स या दो ग्रोह मिलकर एक काम करें। ठीक है, एक जमात मिलकर एक काम करे। तो इस तरह ये शरीक हों कि एक फाइल बना हो और दूसरा मफूल, यानी कि अगर दो लोग हैं तो इनमें से एक फाइल का काम कर रहा हो और दूसरा वो मफूल का काम कर रहा हो। तो यानी कि एक मारने वाला हो और दूसरा मार खाने वाला हो, तो ये दोनों मशारका हो जाएगा, यानी कि मिलजुल कर काम का करना। ठीक है, तो एक फाइल बनेगा और दूसरा मफूल बनेगा। जैसे ये अभी हमारे सामने मिसालें आएंगी तो हम इंशाल्लाह इस पे भी बात करते हैं। कतला सलासी मुजर्रद में अगर होगा तो ये होगा उसने कत्ल किया। और कातला अगर सलासी मजीद फी बाब मुफाला से हम देखेंगे तो उसने दूसरे से लड़ाई करके उसको कत्ल किया। ठीक है, अब यहाँ पर उसने उसको बस कत्ल कर दिया, तो उसने कोई मज़ाहमत नहीं आगे से की, और बस उसने उसको कत्ल कर दिया। जबकि कातला में क्या हुआ कि उसने दूसरे से लड़ाई कर कर उसको कत्ल किया। ठीक, तो अब उसने अपने आप को बचाने की भी कोशिश की, और एक दूसरे से मुकाबला करके फिर उन्होंने एक दूसरे मतलब एक ने दूसरे को कत्ल किया। तो दो लोग इन्वॉल्व हो गए, एक फाइल था यानी कि एक मारने वाला था, और जिसको मारा जा रहा था वो मफऊल था, यानी कि दो शख्स इन्वॉल्व हो गए। अब एक फाइल का काम कर रहा था, दूसरा मफऊल का काम कर रहा था, ये है मुशारका। ठीक है, हराबा सलासी मुजर्रद, उसने जंग की, यानी कि उसने लड़ाई की या उसने जंग की। हाराबा वो दूसरे के साथ लड़ा। ठीक है, तो यानी कि उसने अब मुजाहमत की आगे से, और वो भी लड़ रहा था, वो भी उसको मार रहा था, और वो भी उसको अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था। ये एक मारने वाला था और दूसरा मार खाने वाला था। ये है मुशारका, ये है इश्तराक, यानी कि एक काम में दो लोग इन्वॉल्व होते हैं इस तरह से कि एक फाइल बनता है और दूसरा मफऊल बनता है। ठीक है, अच्छा अब इसमें मुशारका जैसे अभी हमने जिक्र किया कि इश्तराक पाया जाता है, यानी कि एक ही काम में एक से ज्यादा अशखास के शामिल होने का
مفہوم پایا جاتا ہے۔ لیکن اب یہ اس باب کی مین خصوصیت ہے، جیسے ہم نے باب افعال میں دیکھا کہ اس کی متعدی مین خصوصیت تھی اور یک بارگی کا مفہوم مین تھا، پرومیننٹ ہوا، اور باب تفعیل میں ہم نے دیکھا متعدی اور کام کے وقفے وقفے سے محنت کے ساتھ ہونے کا مفہوم جو تھا وہ زیادہ پرومیننٹ ہو رہا تھا۔ تو اسی طرح سے اس باب میں، باب مفعلہ میں، اس کا مشارکہ کا مفہوم جو ہے وہ زیادہ انہانس ہوتا ہے۔ یہ اس باب کی اہم خصوصیت ہے، لیکن جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف تو اشتراک کا معنی نہیں لیا جائے گا۔ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو ہم نعوذ باللہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ وہ شریک ہونے والا معاملہ نہیں کر سکتے۔ تو اشتراک میں جیسے ہم نے معنی کو سمجھا کہ دو لوگ انوالو ہوں گے، ایک کام کرنے والا اور دوسرا جو ہے وہ کام کو اپنے اوپر بیئر کرنے والا ہوگا۔ تو اسی طرح سے جیسے ہی ہمارے سامنے ایک جملہ آ گیا قاتلہم اللہ، اب قاتل باب مفعلہ ہے، ہم مفعول بھی ہے، اللہ فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ قاتل چونکہ پہلا صیغہ ہے تو اس کا فاعل ظاہر ہو سکتا ہے، تو یہاں پر اللہ ہمیں مرفوع فارم میں نظر آ رہا ہے تو یہ اس کا فاعل بن جائے گا۔ تو یوں فیل، فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا، اور ترجمہ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، قاتلہ، اب قاتلہ کا جو خصوصیت ہے مشارکہ جو ہم کہہ رہے ہیں پرامیننٹ ہوگی، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ترجمہ ہم نے جو ہے وہ کرنا تھا۔ لیکن چونکہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ بات ریلیٹ ہو جائے گی، یہ فعل جب اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آئے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب بات ہو رہی ہوگی، وہ ظاہر فائل کے طور پر بھی ہو سکتی ہے اور وہ ضمیر کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، اور جب ہمیں کانٹیکٹ سے پتہ چل جائے گا یہ بات اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب ہو رہی ہے، تو اس صورت میں اس میں اشتراک نہیں پایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کرتے ہوئے ہم اشتراک والا معنی نہیں لے کر آئیں گے، یعنی کہ یہاں پر دیکھیں اللہ فائل، اللہ کی، اب مفعول کا ترجمہ ہم، ان پر، قاتل مار ہوئی، ٹھیک ہے، اللہ کی ان پر مار ہوئی۔ اب یہ صرف ون وے جو ہے وہ اس میں ہوگا، اس میں اب اشتراک والی یعنی کہ ٹو وے کنورسیشن نہیں ہوگی۔ اشتراک کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ ایک طرف سے کام ہو رہا ہے پھر دوسری طرف سے بھی کام ہو رہا ہے، تو یہاں پر جب یہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جڑ جائے گا تو اس صورت میں یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی جو ہے وہ ہوگی، اس میں اشتراک کا معنی نہیں لیا جائے گا، یعنی کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی مار ہوئی۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور بھی مزید مثالیں ہم جب پریکٹس کریں گے انشاءاللہ زوم کلاس میں تو ہم اس وقت ہم اس کی مشق کریں گے قرآن پاک سے، تو آپ کو بہت ساری مثالیں قرآن پاک میں مل جائیں گی، اور اگر کسی کو ملے تو وہ ضرور چیٹ میں شیئر کرے، یعنی کہ یوٹیوب کی کمنٹ سیکشن میں وہ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کو ضرور چیک کروں گی۔ مقابلہ، اس باب میں مقابلہ اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، جیسے ہم نے کہا نا کہ اس میں لوگ انوالو ہوں گے، یہ کام خود اکیلا جو ہے وہ ہونے کا مفہوم کام دے گا، مشارکہ اس میں پایا جائے گا، یعنی کہ دو لوگوں یا دو اشخاص یا دو گروہوں کے ملنے سے کام ہو رہا ہوگا، تو اس میں مقابلہ کا عنصر بھی پایا جائے گا۔ مقابلہ آپ بخوبی واقف ہیں کہ ایک سے آگے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مفہوم ہوتا ہے مقابلہ۔ تو سبقہ ثلاثی مجرد میں اس کا ترجمہ ہوگا وہ آگے بڑھا، یعنی کہ یہ فعل لازم کے معنی میں آ رہا ہے، وہ خود آگے بڑھا۔ سابقہ باب مفعلہ میں جب یہ گیا، اس نے دوسرے سے آگے بڑھنے میں مقابلہ کیا، جیسے کلاس کے دوران ہو رہا ہوتا ہے کہ گریڈز لینے میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں سبقت لیتے ہیں، تو سابقہ، ٹھیک ہے۔ سرعہ، اس نے جلدی کی، اس نے خود ہی جلدی کی، ٹھیک ہے، فعل لازم کے معنی دے رہا ہے، جبکہ جب یہ باب مفعلہ میں ہوا سارعہ، اس نے دوسرے سے جلدی کرنے میں مقابلہ کیا، ٹھیک ہے۔ اب اس نے کہا کہ اگر وہ جلدی کر رہا ہے تو میں اس سے بھی زیادہ جلدی کروں گا، یعنی کہ اس نے اس کے ساتھ مقابلہ کیا۔ تو مقابلہ آپ اردو میں آسانی سے سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس بات میں مشارکہ اور مقابلہ یہ دونوں پرومیننٹ خصوصیات میں سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ مبالغہ بھی پایا جاتا ہے اس باب میں، اور اس باب میں مبالغہ اور شدت کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ نافقہ ثلاثی مزید فی، باب مفعلہ سے جب ہوگا اسے زبردست منافقت کی۔ اب ساری باتیں منافقت کرنے کے لیے کسی نہ کسی سے تو کی ہوگی نا، مفعول کی ضرورت ہے، یعنی کہ مشارکہ بھی اس میں ہو گیا اور مقابلہ بھی ہو گیا،
کہ اس نے اس سے ایک سے بڑھ کر دوسرے سے مقابلہ کرنے کی بھی کوشش کی، اور مبالغہ بھی اس میں آ گیا کہ اس نے زبردست بھرپور منافقت کی۔ بارکا، اس نے بہت برکت عطا کی۔ اور بارکا اگر جو ہے وہ دیکھیں یہاں پر، یہ فعل خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے بہت برکت عطا کی، تو جب یہ فعل اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہوگا تو اس صورت میں اس میں اشتراک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس میں مشارکت نہیں ہوگی۔ مقابلہ اللہ کے ساتھ تو کسی کا نعوذ باللہ مقابلہ ہے ہی نہیں، نہ ہی کوئی اشتراک ہے، نہ ہی کوئی اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بھی بچائے اور مقابلے سے بھی بچائے۔ تو مطلب جب یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہو جائے گا تو پھر اس کے معنی جو ہے وہ ٹوٹلی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف مطلب منسوب ہو جائیں گے۔ تو اس نے بہت برکت عطا کی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو بہت کا معنی ہم کر رہے ہیں یہ مبالغے کی وجہ سے کر رہے ہیں، یعنی کہ اس باب میں مبالغہ بھی پایا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ جب قرآن سے پریکٹس کریں گے تو ضرور اس کو ہم اور انہانس کر کے بات کریں گے۔ تو متعدی کا مفہوم دیتا ہے، یعنی کہ جیسے ہم نے باب افعال میں باب تفعیل میں پڑھا تھا متعدی کا معنی دیتے ہیں، تو اس میں بھی ظاہری بات ہے، جیسے ہم نے دیکھا مشارکہ ہوگا، لوگ انوالو ہوں گے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ مقابلہ ہوگا، مقابلہ اب اکیلے تو کیا نہیں جا سکتا، اگر دوڑ بھی لگانی ہو تو مقابلے کے لیے دوسرا پارٹیسپینٹ تو چاہیے نا۔ تو اس میں زیادہ تر جو ہے وہ متعدی ہی مفہوم آتا ہے، ٹھیک ہے۔ باعودہ ثلاثی مجرد باب کاف سے ہے، تو فعل با فاعل وہ دور ہوا، فعل لازم۔ اور بعدہ باب مفعلہ سے جب ہم اس کو دیکھیں گے تو اس نے دور کیا، یعنی کہ اس نے کسی کو دور کیا، تو یہ اس میں متعدی کا مفہوم آپ کو نظر آئے گا۔ لازم کے معنی، کبھی کبھی یہ فعل لازم کا معنی بھی دے گا۔ سفرہ، اس نے سفر کیا، ٹھیک ہے۔ اب ثلاثی مجرد سوری یہ باب کاف نہیں ہے، غلطی سے یہاں پر یہ قاف لکھا گیا، اس کو آپ اپنی نوٹس میں ایڈ نہ کیجیے گا۔ سفرہ ثلاثی مجرد، اس نے سفر کیا، اور اگر یہی سین فارا حروف مادہ باب مفعلہ میں چلا جاتا ہے تو یہ ہو جائے گا اس نے سفر کیا، لائک سیم معنی دے رہا ہے سافارا، ٹھیک ہے۔ تو اب جب سفر کرنا ہے اس میں، اچھا فعل لازم کا معنی دے گا کب؟ جب ممکن ہی نہیں ہوگا کہ اس میں متعدی انوالو ہو، ٹھیک ہے۔ اس نے سفر کیا، اب اس نے سفر کیا تو وہ سفر تو ہمیشہ خود ہی کیا جاتا ہے نا، اب سفر کسی سے کرایا تو نہیں جائے گا سفر، یعنی کہ اگر وہ جب ہم اردو والے سفر کی بات کرتے ہیں تو وہ کسی سے کرایا تو نہیں جائے گا سفر، وہ سفر خود ہی کیا ہے اس نے، ٹھیک ہے۔ سافرہ لازم کا معنی کبھی کبھی دے گا، اور یہ اس وقت دے گا جب پاسبل ہی نہ ہو اس کا متعدی ہونا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں یہ لازم کا معنی دے گا، اور یہ بہت ریئر آئے گا۔ تو اس نے سفر کیا۔ اچھا اب الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے باب مفعلہ کا فعل ماضی کا وزن بھی دیکھا، مضارع کا، امر کا، نہیں کا، اسم الفاعل، اسم مفعول، مصدر، اور اس کے معنی کو بھی ہم نے بات کی کہ اس میں اشتراک اور اس میں مقابلہ اور مبالغہ کا معنی زیادہ انہانس ہوگا، زیادہ اشتراک اور مقابلے کا معنی انہانس ہوگا۔ اور متعدی تو obviously جب اشتراک آئے گا تو متعدی خود بخود آ جائے گا، مقابلہ آئے گا تو متعدی خود بخود آ جائے گا، کیونکہ مقابلہ پاسبل ہی نہیں ہے اکیلے مقابلہ کرنا، اور مقابلے کے لیے تو دو لوگوں کا یا دو گروہوں کا یا چیزوں کا ملنا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کے پوائنٹس آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں قرآن پاک کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے والا، اور جو ہے اپنی زندگیوں میں اس قرآن پاک کو شامل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ کے جو دیے ہوئے احکامات ہیں ان کو صحیح معنی میں سمجھنے کے قابل بنا دے۔ قرآن پاک کے ابواب یعنی کہ افعال، جب ہم ابواب کے حوالے سے دیکھیں گے تو ان کے معنی، ان کے مفہوم کو آسانی سے ہم اپنے اندر جذب کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے باب افعال کی جو مین خصوصیت تھی متعدی کی دیکھی، پھر ہم نے باب تفعیل میں شدت اور کام کا جو ہے وہ بتدریج ہونا، یعنی کہ وقفے وقفے سے ہونا کو دیکھا۔ پھر آج جو ہم باب دیکھ رہے ہیں اس میں اشتراک ہوگا، مقابلہ ہوگا، یعنی کہ یہ کام مل جل کر کرنے والا اس میں مفہوم آئے گا۔ تو انشاءاللہ قرآن پاک میں آپ اس کو دیکھیں گے، جیسے جو ہے وہ سورہ البقرہ میں بھی آپ کو اس کی کافی مثالیں مل جائیں گی، سورہ صف میں، سورہ عنکبوت میں، سورہ مجادلہ میں، ٹھیک ہے، اور سورہ مؤمنون، سورہ حج۔ تو انشاءاللہ آپ کوشش کیجیے گا ان سورات میں
आप अपने लिए इन जो अफ़ाल के मादे इस्तेमाल हुए हैं उनको पहचानें और उन पर जो है वो गौर व फिक्र करें। तो ये काम आप खुद करेंगी इंशाल्लाह इस वीक में। और जो अभी आपके सामने स्लाइड आ रही है इसमें आपका होमवर्क है। आप इस चार्ट को मुकम्मल करेंगी और कोशिश किया करें कि इस चार्ट में जो चीज़ें अवेलेबल हैं, यानी कि माजी का वजन, मुजारे का वजन, अमर नहीं, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल और मस्दर और माना करते हुए खसूसी तौर पर ये जो अभी हमने खसूसियात पढ़ी हैं इनको ज़रूर अपने सामने रखा करें कि इस कलिमा या इस बाब में अगर ये हरूफ मादा आएंगे और ये इस कलिमे का क्या मतलब बनेगा। तो एक जनरल जो माना है वो आप रखा करें और उसमें कोशिश किया करें कि ये जो चीज़ें हैं यानी कि जो मुशारका, मुकाबला, इसके मफहूम के साथ आप इसका माना करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बात आज की समझ आ गई होगी। और एक मिस्टेक मेरे सामने अभी मुझे नज़र आ गई है, ये टाइपिंग एरर हो गया है। खा लाम लिखा रह गया और एक हरफ यहाँ से रिमूव हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर नोट कर ले, खा लाम तो है। ठीक है, तो यहाँ पर पौ है, तो इसको आप नोट कर ले। तो होमवर्क करते हो, खा लाम पौ है, इसको इंशाल्लाह मैं ठीक भी कर दूंगी, लेकिन आप इसको नोट कर लें, खा लाम ता है। तो इंशाल्लाह अगले बाब के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।